السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ جیل میں عمران خان کے اعصاب چٹک گئے ہیں، غصہ ان کے قابو سے باہر ہو گیا ہے، اور گزشتہ روز جو جیل کے اندر انہوں نے کیا ہے وہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ خاصی ہولناک بلکہ دردناک قسم کی تفصیلات ہیں، اور سردار مہتاب خان کو مسلم لیگ نون سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ دیگر کون سے دو بڑے رہنما ہیں جن کو مسلم لیگ نون سے نکالا جانے والا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ کچھ دیگر خبریں بھی ہوں گی، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں جناب ایک خبر جو کہ بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کے حوالے سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے بھی ایسے ولاگز کیے تھے جن میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ملک ریاض صاحب کے جو اچھے دن تھے وہ ہوا ہو گئے ہیں، اور وہ گرم پانیوں میں ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اور ہم نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کی بھی جو ہے وہ ملکیت وغیرہ والا معاملہ جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے، لیکن گزشتہ روز کچھ ایسی پیش رفت ہوئی ہیں جو کہ شاید کبھی ملک ریاض نے نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے، اور نہ ہی جتنا ایک عام پاکستانی سوچ سکتا تھا کہ ملک ریاض کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے۔ ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے علی ریاض جو ہیں وہ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے اندر مفرور قرار دیے جا چکے ہیں عدالت سے، اور اب عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے احتساب عدالت نے کہ ان کی تمام جائیدادیں منجمد کر دی جائیں۔ ملک بھر میں جو بحریہ ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں ان کی جائیدادیں ہیں وہ منجمد کر دی جائیں، اور جو ان کے نام پر جتنے رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں وہ تحویل میں لے لی جائیں، اور دونوں کے نام پہ، ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے کے نام پہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد کر دیے جائیں۔ اب تک کی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق ان دونوں باپ بیٹے کے 78 یعنی کہ 78 بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ منجمد کر دیے گئے ہیں۔ وہ اب ان میں سے نہ کوئی پیسہ جمع کرا سکتے ہیں، نہ وہاں سے کوئی پیسہ نکلوا سکتے ہیں۔ 51 ان کی جو گاڑیاں ہیں ان کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے، اور عدالت نے یہ حکم دیا کہ بحریہ ٹاؤن اور دیگر مقامات پر جتنی ان کی جائیدادیں موجود ہیں وہ تمام کی تمام سرکاری تحویل میں لے لی جائیں، اور جو عمارات انہوں نے کرائے پر دے رکھی ہیں ان کا کرایہ بھی ان دونوں کو نہ دیا جائے۔ اور یہ ایک ایسی خبر ہے جو کہ پاکستان کے اندر شاید آج سے کچھ عرصہ قبل کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور ملک ریاض اس طرف جو ان کا سفر شروع ہوا وہ اس وقت سے شروع ہوا کہ جب سپریم کورٹ کے اندر ان کو ایک سہولت کاری کی گئی تھی پچھلے چیف جسٹسز کی طرف سے کہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی کے جو پیسے تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اور جو 190 ملین پاؤنڈ سے جو پیسہ آیا تھا وہ بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض کے کھاتے میں ڈالا گیا تھا۔ تو اس کے بعد جب عدالت بدلی، چیف جسٹس بدلے، تو پھر چیف جسٹس صاحب نے بلا کر وہ پیسے واپس سرکاری خزانے میں بھیجنے کا حکم دے دیا، اور اس کے بعد پھر احتساب عدالت نے بھی یہ احکامات جاری کیے جن کے اوپر اب عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر اس وقت جو انتخابی مہم ہے ابھی تک لوگوں کی توقع کے مطابق انہوں نے جلسے جلوس شروع نہیں کیے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے مفروضے بھی بیان کر رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیرون ملک جانے والے ہیں۔ اس قسم کی خبریں جو وہ تسلسل کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اور جب سے وہ پاکستان آئے ہیں تب سے ان کا گلا بہت شدید خراب ہے، اور اسی گلے کی خرابی کے عالم میں وہ بیٹھ کے صبح 10-11 سے لے کے رات 7-8 بجے تک مسلسل وہ پورے پاکستان کے تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے جتنے امیدوار تھے ان کے انٹرویوز بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ ایک جلسے میں حافظ آباد گئے بھی، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے مختصر خطاب کیا۔ لیا میں جو جلسہ تھا اس میں وہ نہیں گئے، صرف مریم نواز شریف گئیں، اور اس کی جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ صرف ان کی صحت کی خرابی ہے، اور وہ جو ہیں وہ شاید جتنے چھوٹے شہروں میں جلسے ہیں ان کو شاید وہ اسکپ کر دیں اور صرف بڑے جلسوں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں تاکہ ان کے گلے کے اوپر زیادہ دباؤ نہ پڑے۔ تو یہ تو خبر تھی جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی وہ کیوں نہیں جلوس کر رہے، کیوں نہیں جلسے نکال رہے۔ اگر مریم کے جانے پر اتنا زبردست قسم کا ان کو ریسیپشن مل سکتا ہے تو نواز شریف تو بہرحال نواز شریف ہے، تو یہ اس کی اصل وجہ ہے۔ اچھا، اب ایک اور بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جتنے مسلم لیگ نون کے ساتھ جن پرانے لوگوں نے ہینڈ کیا نا،
اب ان کے بھی دن برے شروع ہو گئے ہیں۔ اب نواز شریف جو ہے وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، وہ غصہ نہیں کرتے، لیکن جو انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اور پتہ یہ چلا ہے کہ جناب سردار مہتاب خان، جو جن کو سردار مہتاب عباسی بھی کہتے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ سرحد، جو ہے اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا کو سرحد کہا جاتا تھا، صوبہ سرحد، اس کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، مسلم لیگ نون کا بڑا نام تھے۔ ابھی کافی عرصے سے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور پارٹی سے وہ ناراض تھے، بالکل اسی طرح جس طرح شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو دانیال عزیز ہیں وہ بھی اب جس طرح غصہ کر رہے تھے۔ تو اب یہ پتہ چلا تھا کہ سردار مہتاب عباسی نے وہاں پہ جو اپنے حلقہ جہاں سے وہ خود الیکشن لڑا کرتے تھے، وہاں پر سے اب مسلم لیگ نون کے دوسرے امیدوار ہوتے ہیں، غالباً سردار مرتضیٰ عباسی جو ہیں وہ وہاں سے امیدوار ہوتے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں سردار مہتاب عباسی نے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، کاغذوں میں تو وہ آزاد ہی ہیں، ان کی حمایت کی ہے، جس کے بعد پھر مسلم لیگ نون نے فوری طور پر سردار مہتاب خان کو پارٹی کی بنیادی ممبرشپ سے معزول کر دیا ہے، ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ شاید سردار مہتاب عباسی اس رد عمل کی توقع نہیں کر رہے تھے، لیکن بہرحال مسلم لیگ نون نے یہ کر دیا ہے۔ اچھا، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی 2 دیگر رہنما ایسے ہیں جن کو اب اگلا نمبر ہے، جن کو پارٹی سے نکالا جائے گا۔ ایک جو صاحب ہیں وہ تو ہیں شاہد خاقان عباسی، کیونکہ شاہد خاقان عباسی بھی تقریباً اسی رویے کا مظاہرہ کر رہے تھے جس رویے کا جو سردار مہتاب عباسی کر رہے تھے۔ تو شاہد خاقان عباسی کے بھی جو ہے اب مستقبل میں مسلم لیگ نون میں ان کی کوئی جگہ دکھائی نہیں دیتی۔ پھر جو تیسرے رہنما جن کے بارے میں ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو بھی پارٹی سے نکال دیا جائے گا، وہ ہیں جناب دانیال عزیز چودھری صاحب۔ وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ پارٹی کے ٹکٹوں پر ان کا اختلاف ہوتا ہے، جس کے بعد انہوں نے پارٹی کے خلاف بیان بازی شروع کر دی تھی، تو ان کو شو کاز نوٹس بھی دیا گیا تھا۔ پھر تھوڑا سا معاملہ بیچ میں ٹھنڈا ہوا، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ اب ان کو بھی نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تو سردار مہتاب عباسی کے بعد جو اگلے 2 لوگ ہیں وہ شاہد خاقان عباسی اور دانیال عزیز ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مفتاح اسماعیل کا نام اس میں شامل کیوں نہیں ہے، کیونکہ مفتاح اسماعیل ذرا سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے بڑے بر وقت جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا میڈیا سے گفتگو کرتے اور کہا کہ جی نواز شریف میرے لیڈر ہیں، تھے اور رہیں گے۔ تو وہ کسی حد تک پارٹی کی ڈسپلن کے اندر آ گئے واپس، تو ان کو پارٹی سے ابھی تک ان کو نکالے جانے کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس خبر کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی تھی عمران خان کے بارے میں۔ ہمارے نیوز ٹو یو کے سبسکرائبر اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ دن بدن عمران خان کی ذہنی حالت جو ہے وہ جیل کے اندر خراب ہوتی جا رہی ہے، ان کے اندر غصہ بڑھتا جا رہا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ اعصابی تناؤ ان کا بڑھتا جا رہا ہے، وہ چیخنے چلانے زیادہ لگے ہیں، وہ لڑنے جھگڑنے زیادہ لگے ہیں۔ اور اب یہ جو معاملہ تھا، پہلے ان کا یہ جیل کی حدود کے جو ان کے سیل تک محدود تھا، یا جیل حکام کے ساتھ وہ اس طرح کی رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن اب ان کا یہ جو رویہ ہے یہ کھل کر کے جیل کے اندر جب ٹرائل ہوتا ہے تو عدالتوں کے اندر بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین الیکشن کمیشن کے کیس کی سماعت کے لیے اس کے 4 ممبران وہاں پر گئے، اور بہت دفعہ سماعت ملتوی کرنے کے بعد بالآخر جب انہوں نے فرد جرم عائد کی، تو عمران خان صاحب نے نہ صرف ان پہ چیخے چلائے، برا بھلا ان کو کہا، بلکہ ان کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، جس پر عمران خان کو ان کے اپنے جو عزیز ہیں انہوں نے، اور وہاں پہ جو موجود جیل انتظامیہ کے لوگ ہیں انہوں نے روکا۔ اور اس کے بعد بہرحال جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں انہوں نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، ورنہ وہ اس سچویشن پر ان کو ایک اور توہین عدالت بھی، یعنی کہ توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس بھی دے سکتے تھے، لیکن یہ عمران خان صاحب کی ذہنی کیفیت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ کل کیا ہوا ہے جیل کے اندر۔ کل جناب بڑا امپورٹنٹ دن تھا، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کیمرے کی طرف دیکھ کے کہا تھا کہ پرسوں کہ جی کرنل صاحب مجھے پتہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں، میں کوئی اور نہیں، اس قسم کی باتیں وہ کر رہے تھے، لیکن اس کو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اب دھمکیاں شمکیاں تڑیاں شڑیاں لگاتے رہتے ہیں، اور یہ تو ان کے پہلے دن سے ان کا یہی طریقہ کار ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا دھرنے سے لے کر تو وہ اوئے نواز شریف اور اوئے وزیر اعظم اور اوئے آئی جی اور اوئے رانا ثناء اللہ، اور میں تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا، میں مونچھوں سے پکڑ کے گھسیٹوں گا، بلے سے پھینٹا لگاؤں گا، یہ تڑیاں وہ کراتے رہتے ہیں۔ لیکن اب معاملہ جو ہے نا وہ صرف تڑیوں تک نہیں ہے، اب معاملہ تھوڑا سنجیدہ ہے۔ سنجیدہ اس طرح کہ جناب جو کل گواہان پیش ہوئے عدالت کے اندر، ان میں سے ایک گواہ تو تھے عمران بشیر،
وہ گواہ جو ہیں یہ اس کمپنی کے ملازم ہیں جو کمپنی جیولری کا بزنس کرتی ہے، جنہوں نے تخمینہ لگا کے دیا تھا توشہ خانہ کے اس جیولری کا، جو کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے نکال کے مبینہ طور پہ فروخت کی تھی۔ اور وہ جو گواہ تھا وہ بنیادی طور پہ دبئی سے پاکستان آیا تھا اس مقدمے میں گواہی دینے کے لیے، اور جہاں پہ جب وہ ان کی گواہی سٹارٹ ہوئی تو وہاں پہ عمران خان صاحب نے اس وقت ہی شور شرابہ کیا اور کہا کہ جی یہ سارے لوگ جھوٹے گواہ ہیں، یہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ سب بددیانت لوگ ہیں، اور یہ جو ہیں وہ جو ہے وہ دعا کریں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایماندار لوگ آ جائیں، لیکن یہ جو گواہ ہیں یہ بڑے جناب، یہ میں تو آپ کو ایسے بڑے نا آرام اور سکون سے بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب نے یہ باتیں بڑی چیخ چیخ کر وہاں پر کی ہیں، یعنی کہ انہوں نے گواہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی ہے۔ خیر بہرحال جو گواہ عمران بشیر ہے اس کا پھر جو ہے وہ بیان قلم بند کر لیا گیا، جس نے بتایا کہ جی وہ کمپنی کا ملازم ہے، کمپنی سے تنخواہ لیتا ہے، اس کو یہ تخمینہ لگانے کی کوئی الگ سے پیمنٹ نہیں ملی تھی، کیونکہ یہ عمران خان کے وکلاء نے جرا میں یہ کوشش کی تھی کہ یہ کہنے کی کہ وہ کہہ دے کہ جی میں نے پیسے لے کے یہ تخمینہ لگایا، تاکہ وہ اس طرح کے، اور عمران خان صاحب بیچ میں لکمے دیتے رہے، بیچ میں چیختے رہے، اور بیچ میں کہتے رہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ اس نے جو نہیں ہے وہ محض دباؤ میں آ کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ 2 کروڑ روپے کی چیز کو جو نہیں ہے 300 کروڑ کی بتا رہا ہے، اس قسم کی باتیں عمران خان صاحب نے وہاں پہ کی، اور مسلسل وہ جو ہے وہ چیختے رہے۔ اس عدالت کی جو سماعت ہے، یعنی کہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کوئی سرکاری عہدیدار ہو یا کتنا ہی کوئی پاپولر لیڈر ہو، وہ عدالت کی کارروائی کے دوران اس طرح کی انٹرپشن کر کے مطلب سامنے ججوں کے کھڑا ہو کے گواہان کو دھمکیاں لگا رہا ہو۔ اگر کوئی اور ملزم ہوتا اور کوئی اور عدالت ہوتی اور وہ گواہ کو ایک دفعہ دھمکی لگاتا تو وہ توہین عدالت میں اندر ہو جاتا، جج صاحب کہتے ہیں اس کو گرفتار کر لو، لیکن عمران خان صاحب بہرحال ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ لاڈلے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے، اور بالخصوص عدلیہ کے اندر۔ تو یہ جناب انہوں نے یہ کیا۔ پھر وہاں پہ جو ہے وہ ایک اور گواہ تھے، ان کا نام ہے مستنصر، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں نیب کے۔ انہوں نے چونکہ عمرے پر جانا تھا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی گواہی آج ہی قلم بند کر دی جائے، اور جو ہے وہ انہوں نے جو رپورٹ مرتب کر کے جو ہے وہ کونسل خانے میں جمع بھی کروائی تھی، اور وہ ان کا بیان بہرحال یہ نہیں کرنے دے تھے عمران خان کے وکلاء، لیکن انہوں نے کہا کہ جی کر لیں، انہوں نے عمرے پہ جانا ہے۔ تو پھر جج صاحب نے ان سے کہا کہ جی ہمارے لیے بھی دعا کرنا، آپ عمرے پہ جائیں گے، جب وہ اپنے بیان کروا چکے۔ تو عمران خان نے کہا کہ دعا کرنا پاکستان میں ایماندار لوگ جو حکومت میں آ جائے۔ ویسے عمران خان صاحب آپ بھی اگر ایماندار بن جاتے، یہ کام سارے نہ کرتے توشہ خانے والے، تو آپ کو ان سے دعا کرانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو بہرحال یہ ہوا۔ پھر جناب وہ جو ایک اور بندہ ہے نا سید انعام شاہ، وہ جو عمران خان کا بنی گالہ میں جو ان کا وہ پرسنل سیکرٹری تھا، اسی گواہی قلم بند ہونی تھی، اس کو بلایا گیا، تو پھر تو پھٹا ڈال دیا عمران خان کے وکلاء نے۔ وہ جو لطیف کھوسر صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے جناب کہا کہ نہیں جناب ہماری تو تیاری نہیں ہے، آپ نے کہا تھا کہ ایک گواہ کریں گے، تو یہ دوسرا گواہ کیوں آ گیا ہے، اور یہ کل اس چیز سے ہوا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ ایک شور شرابہ کر کے اور اس گواہ کی گواہی جو ہے سید انعام شاہ کی نہیں ریکارڈ کرنے دی۔ اچھا یہ تو وہ ہوا کہ نہیں ریکارڈ کرنے دی، اور پھر جو عمران خان صاحب بار بار ہر گواہ کے بارے میں کہتے رہے، وہ پہلے جو 2 گواہ ہوئے، عمران بشیر، وہ جو مستنصر تھا ڈپٹی ڈائریکٹر نیب، ان کو کہتے رہے کہ یہ تم لوگوں کو قرآن پہ رف اٹھانا چاہیے۔ وہاں پہ جو قریشی تھے، امجد پرویز قریشی نیب کے وکیل، انہوں نے جج صاحب کو کہا جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، عدالت کے اندر ایک زبانی حلف ہوتا ہے، یہ ہر بات میں قرآن کو بیچ میں لے آتے ہیں، تو یہ عدالت کا ٹرائل کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب بار بار اس چیز پہ اصرار کرتے تھے۔ اچھا وہ جو ہے نا وہ گواہ کو دباؤ میں لانے کے لیے جب کوئی گواہ گواہی دے رہا ہوتا تھا تو عمران خان صاحب اس کو کہتے تھے کہ یہ ذرا سوچ سمجھ کے گواہی دو، وہ کیمرے میں جو نہیں ہے وہ کرنل صاحب تمہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ اس گواہ کو دباؤ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے بھی وہ کرنل صاحب کو اپنے کسی فرضی کو مخاطب کر کے، وہ کل بھی انہوں نے بات کی تھی، پرسوں بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی، تو آج گزشتہ روز انہوں نے پھر جو ہے وہ اس کا ذکر کیا کرنل کا، اور گواہ کو کہا کہ وہ کرنل تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی کہ وہ کہنا تو ان کو یہی چاہیے تھا نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں کرنل تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو ذہنی حالت ہے، وہ ہمارے جو اپنے سورسز ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو وہ کاروائیاں نا جو لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن جو جس وقت یہ وہ عدالتی کارروائی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے سیل میں چلے جاتے ہیں یا اپنے اس
آتے میں جہاں پہ وہ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں وہاں پہ بھی ان کا رویہ، وہ ہر مطلب جیل کے ملازم سے چیخ چلا کر بات کرتے ہیں، گالم گلوچ مبینہ طور پہ وہ کرتے ہیں. تو یہ جو ان کے اعصابی طور پہ نا وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ چٹک گئے ہوئے ہیں، اعصابی طور پہ وہ بالکل فارغ ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک سچویشن تھی عمران خان کے حوالے سے. ہم نے کہا آپ کے ساتھ ذرا تفصیل سے عرض کر دی جائے. اب یہ جو کیس ہے توشہ خانہ والا، اس کی سماعت اگلی جو ہے وہ 23 جنوری کو ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.